کہتے ہیں جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مردوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے یا علیین اور سجین میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں صلح ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، تو عطف اور معطوف علیہ میں معایرت ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر کا عذاب۔ دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور دو قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا علیین میں کھڑے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں پہ لگ گیا بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں ہے۔ والآخر انہ یاتی بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا۔ تو اب حضور خود فرما رہے ہیں قبر پہ کھڑے ہیں اور فرمایا انہما، ان دونوں پر، اس سے بڑی گواہی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو وہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آئے تو آپ نے اس چھڑی کو ایسے چیر کے دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، کیونکہ درختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے، جب ذکر نہیں کرتے ان پر بھی موت آ جاتی ہے۔ جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے، ذکر نہ کرے تو گویا وہ میت ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی دلیل کے بعد تمہیں اور پتہ نہیں کیسی دلیل چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور گزرے 7 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کافروں کی قبریں ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں جنت البقیع اور غرقد میں، اور فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا، زغطۃ القبر آ گیا۔ اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ علیین میں بیٹھے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ ارواح علیین میں ہوتے ہیں مومن کے، کافر کے سجین میں ہوتے، لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی ہے۔ اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو بات کر سکتے ہو، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی کیبل نہیں۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے؟ خدا کا خوف کرو، بلا وجہ ایسے مسائل میں پڑھ کے اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ نہ کرو۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک حیض ہے۔ بیٹی اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ ناپاک ہو گئی، مسجد میں کیسے آئیں گی، طواف کیسے کریں گی؟ اتنا عقل تو تمہیں بھی ہے۔ جب پاک ہو جاؤ اچھی طرح، دن گزر جائیں غسل کر کے پھر عمرہ کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نیت کی یہی کافی ہے۔ وقت کی پابندی امام پر بھی یہ سب پر ہے۔ اگر امام دیر سے نماز شروع کرے، دیر کا کیا معنی ہے؟ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، بھئی دیر کا کوئی وقت ہی لکھو نا۔ تم دیر سے آؤ تو اعتراض نہیں، امام پر اعتراض ہے۔ اور پھر ہر نماز کا اول وقت بھی ہے، آخر وقت بھی ہے۔ اگر اول میں نہیں ہے آخر میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ وقت میں آیا ہے نا۔
بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کسی اور عالم بزرگ سے پوچھیں جن کو تعبیر خواب سے تعلق ہو۔ 2 دن پہلے جدہ سے آیا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ہماری امی ابو آپ کا بیان سنتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حتیم میں نفل پڑھنے کے ثواب سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نفل تو پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال عورتیں مرد زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی نہیں، جب موقع بھی دے پڑھو، تم بھی رش کے وقت میں نہ پڑھو، رات کو 12 بجے کے بعد آئیں تو رش نہیں ہوگا۔ میت کو غسل دینے کا بھی ثواب ہے۔ 7 دن مکے میں ہیں، 10 دن مدینے میں ہیں، پھر 10 دن مکے میں آپ قصر نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں۔ ایک حافظ قرآن تھا، بچہ قرآن بھول گیا، توبہ بھی کرے اور دوبارہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ عمرہ کمیٹی شروع ہوئی ہے، غریب آدمی ماہانہ ادا کرتا ہے، آدھی رقم چلی جاتی ہے، نصف رہتی، مجھے نہیں پتہ یہ کیا چکر ہے۔ محمد شفیع سکھر سے سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی والسلام۔ اگر ہم میاں بیوی گھر میں ہیں اور جماعت ہو جائے تو کیا میں امام بن کے اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ کسی جگہ نمازوں کی قضا دے سکتے، جہاں موقع ملے قضا کرو۔ شوق سے کتا پالنا منع ہے، شکار کے لیے اور نگرانی کے لیے جائز ہے۔ چاشت کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن جتنا اللہ توفیق دے پڑھو۔ فجر کی سنت میں شک ہے کہ 1 رکعت پڑھی یا 2، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ بہرحال ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ میلاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، نہ حضور پاک کا حکم ہے نہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے یہ رواج نکالا تھا، وہ رواج لوگوں کے گلے میں پڑ گیا۔ قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن سزا کیوں ہوگی؟ قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچی میں ہوتا ہے، اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے۔ پہلے کچی کی سزا بھگتتا ہے نا مجرم، 2 سال پڑے رہتے ہیں، کوئی تھانے کی جیل میں، کوئی ویسے جیل میں، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا اس کے مقدمے کی سزا ہی کل 2 سال ہو تو اس کے باوجود وہ 2 سال پہلے بیچارہ کچی میں کاٹ چکا ہوتا، فیصلے مقدمے میں ہی کوئی نہیں سنتا۔ آج ہی میں سن رہا تھا، وہ ہمارے کھوسا صاحب چیف جسٹس جو ہیں، چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں، تو وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کبھی پیشی نہیں ہو رہی، کبھی گاڑی نہیں مل رہی، کبھی گواہ نہیں مل رہا، کبھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، کبھی چلان مکمل نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ اگر انہوں نے عمل کیا تو 3 مہینے کے اندر سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔